بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آج مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور حکایت بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں دل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے عمل میں بھی آ جائے، اور جناب اپنی حکایات کے ذریعے ہمارے باطن کو ستھرا فرمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا دل، ہمارا قلب ستھرا ہو جائے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اور حکایت بیان کروں گی انشاءاللہ۔ جناب فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک بادشاہ تھا، اس نے مقابلہ کروایا چینیوں کا اور رومیوں کا۔ جناب نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے کمالات دکھاؤ۔ چینیوں سے بھی کہا، رومیوں سے بھی کہا، اور ایک کمرہ ان کے سپرد کیا، ایک ایک دیوار ان کو دی اور کہا، چینیوں سے کہا اس دیوار پر تم اپنے کمالات دکھاؤ۔ رومیوں کو دوسری دیوار دی اور کہا کہ اس پر تم اپنے کمالات دکھاؤ، اور درمیان میں پردہ لگا دیا گیا، آڑ بنا دی گئی۔ اب چینیوں نے دیوار پر مختلف قسم کے نقش و نگار کھینچے، اور رومیوں نے کیا کیا، انہوں نے دیوار کو رگڑ کے صاف شفاف شیشے کی طرح کر دیا۔ جب دونوں اپنے اپنے کام سے فارغ ہوئے، پھر انہوں نے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے کمالات دیکھیں۔ جب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے آ کر کہا کہ سارا رولا، سارا مسئلہ صرف اس ایک آڑ کا ہے، اس پردے کا ہے، یہ پردہ ہٹاؤ تو سارے معاملات ختم۔ بادشاہ نے وہ آڑ کو جب ہٹایا، پردہ جب ہٹایا، تو جو چینیوں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے دیوار پہ، وہ رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگے۔ وہ صاف تھی، شفاف تھی، تو بالکل وہی نقش و نگار ادھر بھی تھے اور سامنے والی دیوار میں بھی تھے۔ تو پردے کا ہی رولا تھا نا۔ پردہ تھا تو معاملہ کچھ اور تھا، پردہ ہٹا تو معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ جب پردہ ہٹا تو دونوں طرف وہی نقش و نگار نظر آنے لگے۔ اب ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ جو انسان ہے نا، یہ بھی ایک کمرے کی طرح ہے، اور اس کمرے کی دو دیواریں ہیں، ایک قالب اور ایک قلب، یعنی ایک جسم اور ایک دل۔ جو علماء کرام ہے نا، وہ ہمارے جسم پر شریعت کے نقش و نگار کھینچتے ہیں، اور یعنی ہماری ظاہری اصلاح کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ ہمارے دل کو ستھرا کرتے ہیں، دل کی رگڑائی اور صفائی کرتے ہیں۔ اولیاء کرام چلے کرواتے ہیں، مراقبے کرواتے ہیں، دل کو صاف اور شفاف کرتے ہیں۔ درمیان میں یہ جو آڑ ہے نا، وہ سانس کی ہے، یہ سانس کا درمیان میں پردہ ہے۔ جیسے ہی ہماری زندگی کے دن پورے ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے یہ دور حیات جیسے ہی ختم ہوگا اور سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، تو پھر وہ جو نقش و نگار علماء کرام نے کھینچے ہوں گے نا، وہ قلب پہ جلوہ گر ہوں گے، اگر قلب صاف ہوا تو۔ اسی چیز کا امتحان ہونا ہے قبر میں۔ جو علماء کرام ہیں نا، یہ لفظوں کے ذریعے نقشہ کھینچتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کا، اور ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جو اولیاء کرام ہیں یہ دل کو صاف کرتے ہیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے نا، سانس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے گا، وہ جو نقش و نگار علماء کرام نے کھینچے ہوں گے نا، وہ قلب پہ جلوہ گر ہوں گے، اور بے دیکھے محبوب کو پہچان لیں گے ہم کہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرے آقا پاک ہیں۔ ان کے لیے تو میں مر کے یہاں پہ آیا ہوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو دل اگر صاف ہوگا، شفاف ہوگا، تو اس دل پہ وہ نقوش بالکل واضح ہو جائیں گے، اور
پہچان ہو جائے گی کہ یہ میرے آقا پاک ہیں۔ تو میں بات کرنا چاہتی ہوں علماء کرام کی اور اولیاء کرام کی۔ ہم جو عام انسان ہیں، ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نا ان دونوں ہستیوں کی بڑی ضرورت ہے، ان دونوں جماعتوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہماری رسائی نہ بارگاہ رسالت تک ہے، نہ بارگاہ الہیہ تک ہے۔ جو بندہ اچھے طریقے سے ان ہستیوں کو پانا چاہتا ہے، ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو ان دو جماعتوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان کے بغیر نہیں ہم کر سکتے۔ یہ جو ہم ایمان والے ہیں نا، ہمیں ایمان علماء کرام سے ملا ہے۔ علماء کرام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ تمہارا قبلہ ہے، اس کے مطابق تم نے جینا ہے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کیا انہوں نے۔ اور ایمان کی جو حفاظت ہے یہ اولیاء کرام کرتے ہیں۔ ان کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، مثال دیتی ہوں، نماز میں ہمارے جسم کا پاک کروانا، ہمارے لباس کا پاک کرا دینا، جس جگہ نماز پڑھتے ہیں وہ اس جگہ کا پاک کروا دینا، اور نماز کے ظاہری آداب ہمیں بتا دینا، شرائط ہمیں بتا دینا، نماز کے ارکان بتا دینا، یہ سارا کام علماء کرام کا ہے اور وہ یہ کرتے ہیں۔ ہمیں نماز میں قبلہ روح کھڑا کر دینا، یہ علماء کرام کا کام ہے، وہ ان کا یہاں تک کام ہے، وہ یہ کام کر دیتے ہیں۔ آگے نماز میں خلوص نیت کا ہونا، نماز کا ریاکاری سے پاک ہونا، نماز میں حضور قلب کا ہونا یعنی دل کا حاضر ہونا، نماز میں یکسوئی ہونا، نماز میں خشوع و خضوع ہونا، یہ سارے کام اولیاء کرام کرتے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جو شرائط ہیں وہ ہمیں ادا علماء کرام کرواتے ہیں، شرائط کا ادا، اور اس کو معاملے سارے کو قبول کروانا ہے، یہ اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے۔ تو ایک عام انسان کے لیے ان دونوں جماعتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ دو پروں کے بغیر نہیں اڑ سکتا نا، اس کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک عام انسان کو ضرورت ہے علماء کرام کی بھی اور اولیاء کرام کی بھی۔ یہ ایک عام انسان جو پرواز کرتا ہے ان دونوں جماعتوں کے ذریعے کرتا ہے، ان دونوں جماعتوں کے ذریعے وہ پرواز کرتا ہے اور پھر وہ بارگاہ رسالت تک، بارگاہ الہیہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ان جماعتوں کی دونوں کی قدر کرنے کی اور ان کے سنگ جڑے رہنے کی اللہ پاک ہم نے توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے غفلت کا، یہ حدیث پاک میں ہم نے پڑھا ہے نا، حدیث پاک میں ہم نے پڑھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے، اس طرح سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو زنگ، یہ جو سیاہی چڑھتی ہے نا، اس کو اللہ کے جو ولی ہیں نا وہ صاف کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارا قلب صاف اور شفاف ہو، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم کامیابی کی زندگی گزاریں اور ایسے اعمال کریں جس سے ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ ہمارے دلوں پہ سیاہی چڑھتی ہے، زنگ چڑھتا ہے، اس کو اولیاء کرام صاف کرتے ہیں، اولیاء کرام اس کو دھوتے ہیں۔ جیسے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ایسے ہی دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے نا، اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا زنگ دور کیا جائے اور اس کو نکھارا جائے۔ یہ جو صحبت اولیاء ہے نا اور صحبت علماء، یہ بھی اسی طرح کا کام کرتی ہے، یہ دلوں کی سیاہی کو اور زنگ کو دور کرتی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ نیک اعمال کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، بے شک دور ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دلوں کا زنگ قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آہستہ دور کرتی ہے، لیکن جو اللہ والے کی ایک نظر ہوتی ہے نا، وہ منٹوں میں انسان کو وہاں پہنچا سکتی ہے جہاں ہم برسوں کی محنت کے بعد بھی نہ پہنچیں۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہے نا، حضور
غوث اعظم پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے گھر چور چوری کی نیت سے آیا تھا تو گھر میں کچھ بھی نہیں پایا اور واپس جانے لگا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے در کی توہین ہے اگر یہ ہمارے گھر سے خالی چلا جائے۔ تو آپ کے خادم نے فرمایا حضور کیا ان کو دیا جائے؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں علاقے کا کتب جو ہے نا وہ انتقال کر گیا، اس کی جگہ اس کو دے دیا جائے، یعنی اس کو کتب بنا دیا جائے۔ تو ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اگر وہ عبادت کر کے ریاضت کر کے نیکیاں کر کے نیک اعمال کر کے اس جگہ کو پانا چاہتا ہو، یعنی کتب بنتا، کوشش کرتا کہ میں فلاں علاقے کا کتب بن جاؤں، تو کہاں بن سکنا تھا، یعنی اللہ کا ولی بن جاؤں۔ تو یہ کوئی آسان تھا، لیکن حضور کی ایک نگاہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ولی کامل کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے سنگ جوڑے رکھے۔ ہم نا اس دنیا کے اندر مسافر ہیں، اور مسافر اجنبی ہوتا ہے، اس کو منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے نا رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو علماء کرام ہے نا، یہ اس پردیسی دنیا کے اندر ہمارے رہنما ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، اور یہ ہمیں آخرت کا سفر طے کرواتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرواتے ہیں۔ تو ہمیں ان کے سنگ جڑے رہنا چاہیے۔ ہم اس دنیا میں کمائی کے لیے آئے ہیں، ہم انسان، ہماری کمائی کیا ہے؟ ہماری کمائی ہے ہم ایمان، اور ہماری کمائی ہے ہمارے اعمال۔ اب ہم نے ہر کوئی اپنی کمائی کو بڑا چھپا کے اور حفاظت میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو چور نہ پڑ جائے۔ یہ جو ہماری ایمان اور اعمال کی کمائی ہے نا، اس کو بھی ڈاکو پڑتے ہیں، اور وہ ڈاکو کون سے ہیں؟ وہ ڈاکو ہیں نفس و شیطان۔ نفس و شیطان کے جو ڈاکو ہیں وہ ہمارے اس ایمان اور اعمال کی کمائی کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم برباد ہو جائیں۔ ہمیں ان کو بچانا ہے، اور جس طرح ہم اپنا دنیا کا مال بیمہ کمپنی کے سپرد کریں تو وہ ہمارا مال محفوظ ہو جاتا ہے نا، اسی طرح اگر ہم اپنا یہ جو ایمان اور اعمال کی کمائی ہے نا، اس کو اولیاء کرام کے ذریعے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری ایمان اور اعمال کی کمائی کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور ان محافظین کا نام ہے اولیاء اللہ، اولیاء کرام۔ یہ ہمارے ایمان اور اعمال کو محفوظ کر کے ہمیں آخرت تک پہنچاتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ اور یہ محافظت جو ہے نا، یہ نگاہ اولیاء کرام سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ کتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں کسی شیخ کا پٹا ڈالو تاکہ یہ ہمارا نفس مارا نہ جائے۔ جو کتا بغیر پٹے کے ہوتا ہے نا، اس کو گولی مار دی جاتی ہے، اور جو پٹے والا کتا ہوتا ہے نا، اس کو کوئی بھی نہیں مارتا۔ کیونکہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں پٹا ہے، یعنی کہ یہ مالکوں والا کتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، ہم اس کے گلے میں نا پٹا ڈال کے رکھیں کسی بھی شیخ کا، جدھر دل جمے۔ یہ پھر جو شیخ کا شجرہ ہوتا ہے، یہ اس کی زنجیر ہے جس کی کڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملی ہوتی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس کے گلے میں کسی شیخ کا پٹا ڈال دیں گے نا، تو یہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے گا، یہ ہمیں بہکنے سے بچائے گا، اور بارگاہ رسالت تک یہ ہمیں آسانی سے پہنچا دے گا۔ جس طرح انجن جو ہے نا، انجن نہیں دیکھتا نا، میرے پیچھے کون سا ڈبہ لگا ہوا ہے، وہ ڈبہ فرسٹ کلاس ہے، سیکنڈ کلاس ہے، تھرڈ کلاس ہے، یا وہ ڈبہ مال والا ہے۔ انجن یہ نہیں دیکھتا نا کہ ڈبہ کیسا ہے، وہ اپنی طاقت سے سب کو کھینچ کر منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح
اسلام ہے نا، یہ ریلوے لائن ہے، اور جو ہم سارے مسلمان ہیں یہ ڈبے ہیں، مختلف طرح کے ڈبے ہیں، اور ان ڈبوں کو جوڑنے والی جو ہستی ہے نا وہ اولیاء کرام کی. اگر اور ہم سب کے راہبر، ہم سب کے رہنما ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر ہماری مضبوط کڑیاں اولیاء کرام کے ذریعے، ہماری کڑی مضبوط ہمارے رہنما کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو یہ سلسلہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملا ہوا ہے اولیاء کرام کے ذریعے، تو ہم ضرور منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، ورنہ اسی دنیا میں بھٹکتے پھرتے رہ جائیں گے. تو اولیاء کرام کے سنگ جڑے رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. وہ جو بندہ خود کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ سنگ ولیوں کی جڑ جائے نا تو اس کو بڑے مراتب اور درجات مل جاتے ہیں، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہی سنگ جڑے رہنے کی تلقین میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی فرما کر گئے. حضور فرماتے ہیں تم علماء بنو، اگر تم علماء نہیں بن سکتے نا تو علم سیکھنے والے بنو. اگر تم علم سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے تو کم از کم تم اولیاء کی صحبت میں رہو. یہ صحبت بڑا کچھ کرتی ہے. اگر تم ان کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو کم از کم تم ان سے محبت کرنے والے بنو. اگر تم ان سے اور تم حضور فرماتے ہیں تم پانچویں نہ بننا، یعنی ان سے بغض رکھنے والے نہ بننا. جو اللہ کے ولیوں کے علماء کے اولیاء کرام کے ساتھ جڑتا ہے نا اس کو رنگ لگ جاتے ہیں. وہ بندہ خود کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کا مرتبہ، اس کا مقام بارگاہ رسالت میں، بارگاہ الہیہ میں اور ہو جاتا ہے. وہ جو ولیوں پر، جو علماء پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے، کرم کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس سے فیض ان کو بھی ملتا ہے جو اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی ان سے محبت کرنے کی، ان کے سنگ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل تک جو رسائی ہے نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اور حضور تک جو رسائی ہے وہ علماء اور اولیاء کے ذریعے. جو بندہ یہ چاہتا ہے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، میں بارگاہ رسالت تک پہنچوں، تو ان کو ان دو جماعتوں کا سہارا لینا پڑے گا. یوں سمجھے زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، علماء کرام اور اولیاء اعظام. اللہ پاک ان کے سنگ جڑے رہنے کی توفیق دے. یہ جو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے ڈائریکٹ فیض سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور صحابہ کرام سے پھر بعد والے لوگوں نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور ہم جیسوں کے لیے اولیاء کرام کے سینے، اولیاء کرام کے وہ سینے وہی شفاف آئینے ہیں. ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور چھن چھن کر جو ہے نا عالم کو چھن چھن کر عالم کو منور کر رہا ہے. یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کسی اللہ والے کے سنگ جڑ جائیں، ہم بھی کسی آئینے کے سامنے، ہم بھی کسی شیشے کے سامنے آ جائیں، تاکہ ہمیں بھی وہ نور حاصل ہو اور ہم بے فیض نہ رہیں، ہم بے نورے نہ رہیں. اللہ پاک ان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق دے. یہ ہستیاں فیض دیتی ہیں. حضور خود فرما کر گئے ہیں کہ وہ 40 ابدال والی حدیث پاک آپ نے سنی کہ ان کے ذریعے بارش ہوگی، ان کے ذریعے اہل شام سے عذاب دور ہوگا، ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح ہوگی. اور علماء کرام کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کے لیے تو دریاؤں کی مچھلیاں بھی ان کی زندگی کی دعائیں کرتی ہیں. اور حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ دریاؤں کی مچھلیوں کو پتہ ہے کہ یہ دریاؤں کی اور سمندروں کی یہ جو روانی ہے نا یہ علماء کرام کے ذریعے، اگر یہ نہ ہو تو زندگی کی بقا نہ ہو یہاں پہ. اللہ پاک ہمیں علماء کرام اور اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.